مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ہمارے حضرت کا ناشتہ سیب، ہاف بوائل انڈے، بادام اور بھنے ہوئے چنے، یہ ناشتے ہوتے تھے ان کے۔ ایک دفعہ میں رات کو گیا تو وہ کھا رہے تھے جو چکن کا پیس ہوتا ہے نا، چیسٹ پیس، تناول فرما رہے تھے۔ بہت تھوڑا کھاتے تھے لیکن بڑا خاندانی، اور 80 سال میں ماشاءاللہ فٹ فاٹ، پیٹ کمر سے چپکا ہوا تھا۔ اور فرماتے تھے ان کے لیے رشتہ آیا دوسری شادی کے لیے، کوئی جوان لڑکی عاشق ہو گئی تھی، حضرت نے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بالکل جوان ہوں، بالکل جوان۔ فرمایا میں نے انکار اس لیے کیا ہے، وہ دوسری شادی کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے علماء اگر 2 شادیاں کریں گے تو دین کی خدمت کون کرے گا؟ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ مسائل میں پڑ جائیں گے۔ ان کو کیا پتا کہ انہی کا اپنا شاگرد ایسا نالائق نکلے گا کہ اس کی دین کی خدمت ہی یہی ہوگی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے اپنے پیر صاحب کی رائے سے اختلاف کیوں کیا؟ بھائی اس لیے اختلاف کیا، پیر صاحب سے ہم بیعت ہوئے تھے اسلام پہ چلنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پیر نے ہمیں سکھایا کہ اسلام کو فوکس کرو۔ یہ تو میری ذاتی رائے ہے، 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے، ذاتی رائے ہے، اسلام تھوڑی، اسلام تو یہ 4 کیا کہتا ہے۔ پیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات پتھر پہ لکیر ہے، یہ خوب سمجھ لو، یہ ہم نے بڑوں سے ہی سیکھا ہے۔ پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مینٹور ہے، آپ میں اگر کوئی خرابی ہے تو آپ اس کو بتائیں تاکہ وہ آپ کی ٹیوننگ کرے۔ کوئی برائی ہے آپ کے اندر، اس سے استغنا سیکھیں، دنیا کی محبت ختم کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کے مسافر خانہ ہونا سمجھیں، اس سے تواضع سیکھیں۔ باقی شرعی مسائل میں قرآن و سنت ہے، کسی کی ذاتی رائے کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ ان کی رائے تھی کہ بھائی اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم نے بعد میں غور کیا کہ شادی کرنے سے بھی مسائل ہوتے ہیں، یقیناً نہ کرنے سے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں۔ آج لوگ مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں میرے پاس بھیجتے ہیں کہ حضرت مولانا شلوی تھانوی نے دوسری شادی کی تو بیچارے پریشان ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے دوسری شادی کر کے 2 شادیوں کا دروازہ کھول دیا؟ فرمایا کھول نہیں دیا، بند کر دیا۔ جو میرے حالات، مجھ پر جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں نا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی موجود ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے حضرت 2 شادیوں کے بعد بھی مسائل ہیں، لیکن نہ کرنے میں مسائل زیادہ ہیں پوری امت کے، تو مولانا شرف تھانوی بھی اپنی بات سے رجوع کر لیتے انشاءاللہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پیر کو فالو کرنا الگ چیز ہے، پیر پرستی الگ چیز ہے۔ تو پیر پرست علماء دیوبند نہیں ہوتے، کسی اور مسلک میں ہوتا ہوگی پیر پرستی، ہم لوگ کیا نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ ابھی جو میرے لیٹسٹ پیر ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، تو وہاں بھی ہم پیر پرست، ان کو پتہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، وہ تو صاف ہمیں بتاتے ہیں جہاں میری بات آپ کو لگے قرآن و سنت کے خلاف ہے نہیں ماننا۔ تو یہ والے پیر بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں نا، سمجھتے ہو؟ تبلیغ میں لوگ وقت لگاتے ہیں، وہاں تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ مسائل کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے۔ وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنے علاقے کے جو تبلیغ کے پیر ہیں مسئلے بھی ان سے پوچھو، نہ بھائی، وہ کام کے نظام کو چلانے کے لیے وہ پیر ہیں، شرعی مسائل کے لیے کون ہے؟ وہ تو مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ہم رجال و نحن رجال۔ امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے کہ میں مسئلہ سب سے پہلے قرآن سے دیکھتا ہوں، قرآن میں نہ ملے تو حدیث سے، وہاں اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہوں، قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں لے کر آتا، حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں لے کر آتا۔ فرمایا پھر اگر قرآن و حدیث میں نہ ہو تو صحابہ، اگر صحابہ کی رائے ایک طرف ہو، میری رائے ایک طرف ہو، تو اپنی رائے کو میں صحابہ کی رائے پہ قربان کر دیتا ہوں۔ یہ امام حنیفہ کا قول ہے، صحابہ کی رائے کو لیتا ہوں۔ فرمایا صحابہ کے بعد کی جو بات ہے، ہم رجال و نحن رجال، وہ اگر آدمی ہے تو ہم بھی کیا ہیں؟ ہم بھی مرد ہیں۔ پھر ہماری اپنی رائے ہوتی ہے، پھر ان کی رائے کی تقلید نہیں کرتے ہم۔ سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ جملہ بڑا اچھا ہے، ہم رجال و نحن رجال، وہ اگر مرد ہیں تو ہم بھی کوئی کم نہیں، ہم بھی صاحب رائے ہیں بھائی۔ صحابہ کی حد تک تقلید ہے، یہ امام حنیفہ کا قول ہے، لیکن امام حنیفہ کے لیے، ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ ہم اسلاف کی رائے پر اپنی رائے کو قربان کرتے ہیں۔ تو
تو اس لیے پیر و مرشد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کہہ دے پتھر پہ لکیر ہے. ہاں جہاں تک اصلاحی باتوں سے اصلاح کا تعلق ہے اس میں پیر کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دے. یعنی آپ کی اصلاح کا تعلق ہے, پیر اگر کہہ رہا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے, چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جہاں تک شریعت کا تعلق ہے حلال و حرام کا, اس میں تو شریعت ہے, اس میں پیر بھی پابند ہے اس شریعت کا. تو ہمارے شیخ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ 2 شادیاں کرنے میں بڑے مسائل ہیں, علماء دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے, لیکن چونکہ ہم سوسائٹی میں چل رہے تھے نا, جو وہ تو بڑے تھے, انہوں نے اپنے زمانہ کو دیکھا نا, یہ زمانہ تو ہم دیکھ رہے تھے نا. میں دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے کہ جس لڑکی کو طلاق ہو جائے اس کی شادی نہیں ہوتی, بیوہ ہو جائے اس کی شادی نہیں ہوتی, اور اس کا حل دوسری شادی کے علاوہ کسی مسئلے میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں ہم نے اپنے شیخ کی بات سے اختلاف کیا. کہا حضرت کو نہیں پتا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, تو وہ تو انڈیویجول شخص کی رائے کو دیکھ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں نا, کہ وہ 2 کرے گا تو پھنس جائے گا. تو وہ تو پھنس رہا ہے لیکن قوم کو بچا بھی تو رہا ہے. ایک عورت کو زنا سے بچا رہا ہے, اس کو ٹھکانہ دے رہا ہے. اگر نہیں کرتا تو کہاں جاتی وہ؟ میں تو جب کر رہا تھا تو میں کہتا تھا بھائی ٹھیک ہے, پھر اس کا حل بتاؤ سوسائٹی میں, اس کا حل کیا ہے. تو اس لیے ہمارا تو اطمینان ہونے کے کرنے کا کام ہے خاندانی. اور مجھے امید ہے آخرت میں اپنے شیخ سے ملاقات ہوگی تو پیٹھ تھپکیں گے, بولیں گے صحیح کام کر کے, ایک ہی کام تو نے ڈھنگا کیا ہے, ایک ہی کام کیا ہے. تو مکھی پہ مکھی نہیں بٹھانی, اندھی تقلید نہیں ہے کسی کی بھی. خیر, تو اب ہمارے شیخ کا عمل کیا تھا؟ جتنی آمدن آ رہی ہے تھوڑی سی رکھی, باقی ساری فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ. یہ ہے استغنا. اٹ از کالڈ, بولو, استغنا. غنا جسے کہتے ہیں, بے پرواہی, کسی کی پرواہ نہیں ہے بھائی. میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, کسی کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرنا. میں اپنے حضرت ہی کا ملفوظ سناتا ہوں نا. مدرسے میں تنخواہ بہت تھوڑی تھی, دارالعلوم کرنگی کے شیخ الحدیث تھے. تو حضرت کی اہلیہ بیمار ہوئیں, حضرت اپنی اہلیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کے لیے پھل فروٹ بہت ضروری ہے, وائٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں ہماری تو تنخواہ اتنی تھی نہیں کہ ہم پھل فروٹ خرید لیتے, روٹی پہ سیٹ ہوئے تھے. حضرت فرماتے ہیں روز دال. اچھا, ہمیں بھی آخر عمر میں یہ حالات بتا رہے ہیں جب اللہ نے مال بہت دے دیا تھا, اور بتا اس لیے رہے تھے, فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے ناشکری نہ ہو جائے, کیونکہ اس زمانے میں اپنے آپ کو بہت مالدار سمجھا کرتا تھا. لیکن کہا بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی تربیت ہو, اس لیے بتا رہا ہوں, ورنہ یہ بتاتا بھی نہیں کہ دال کھاتے تھے تو بہت بڑی نعمت ہے, دال کوئی ہلکی چیز ہے کیا؟ بنی اسرائیل نے اللہ سے دال مانگی تھی, اللہ میاں نے اس کو عذاب دیا تھا کہ کمبختو تم دال کے لائق بھی نہیں ہو. تو وہ فرماتے ہیں اپنی اہلیہ کو میں لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے بولا ان کو پھل کھلائیں. فرماتے ہیں ہماری جیب میں پھلوں کے پیسے تھے ہی نہیں, تنخواہ اتنی تھی نہیں کہ پھل کھلا سکیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ, اب میں بتا رہا ہوں استغنا کسے کہتے ہیں, کہ ہاں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہیں, چلو اب کسی سے ادھار پکڑیں, کسی سے بات کر کے دیکھیں, محلے میں کسی سیٹ سے کہ یار میں بخاری پڑھاتا ہوں مدرسے میں دارالعلوم کرنگی میں, اور مقام کتنا بڑا, حضرت مفتی تقی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے استاذ ہیں بھائی, اتنے بڑے علماء کے استاذ. تو دل میں خیال آنا چاہیے تھا نا. یا ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آپ نے مشورہ تو دے دیا سیب اور انار انگور کا, تو آپ کے پاس کچھ ایسے پیسے بھی تو آتے ہوں گے نا, فری پکڑ کے لوگ دے کے جاتے ہوں گے کہ کوئی غریب آدمی آئے تو اس کو ہماری طرف سے یہ دفعہ فری میں دے دینا. نا 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 نا. فرماتے ہیں نہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی سے پیسے مانگوں, نہ یہ خیال آیا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. میرے دل میں یہ خیال آیا, نہ ڈاکٹر سے بدگمان ہوا, بھائی وہ جو میڈیکل کالج میڈیکل سائنس کی کتابوں میں اس نے پڑھا ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے یہ بھی کھانا چاہیے, اس میں تو یہاں تک جائیدادیں کھانی چاہیے. تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر اپنے علم کے حساب سے صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن اگر میری ضرورت پھل فروٹ ہوتے, میری اور میری اہلیہ کی ضرورت, تو اللہ پھلوں کے پیسے دیتا, نہیں دیے, اس کا مطلب ہمیں بالکل وائٹامنس کی ضرورت نہیں ہے.
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہمیں کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت, اللہ ہماری ساری ضرورتیں دال روٹی سے پوری کرے گا. تو دال کا میں بتا رہا تھا, حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہمارے گھر مہمان آیا تو ہم نے دال رکھ دی. تو کہتے ہیں میں جب بھی آیا ہوں آپ کے یہاں دال پکی ہوئی ہوتی ہے. فرماتے ہیں اس کے بتانے پہ ہمیں یاد آیا کہ ہم کئی ہفتوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال, ورنہ یہ توجہ بھی نہیں تھی. اس کے بتانے پہ. مہمان بھی بڑا نالائق, ایسے مہمان اکثر سسرال والے ہوا کرتے ہیں, ورنہ عام آدمی میں یہ جذبہ نہیں ہوتا, اتنی ہمت نہیں ہوتی. جو سسرالی نیچ قسم کے سسرالی ہوتے ہیں نا, وہ جب بھی داماد کے گھر جاتے ہیں فریج کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا رکھا, دیگچی کا ڈھکن ہٹائیں گے دودھ ہے کہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں لو لیول کے سسرالی. تمیز کا سسرالی آئے گا, بیٹھ جائے گا آرام سے, جو پلا دیا پیے گا, نہیں ہوگا کوئی بات نہیں یار. تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے بات کی ہے, اگر اللہ نے ہمیں ہماری پھلوں کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھل کے پیسے دیتا, نہیں دیے تو ضرورت نہیں ہے, چلو بھائی. لیکن حضرت کی اہلیہ بھی توکل والی تھی نا. آج کی خواتین ہوتی گھر جانے کے بجائے سیدھا کورٹ, اور جج بیٹھا ہوا ہوتا, وہ بیٹھا ہی دوسروں کی بیویوں کو طلاقیں دینے کے سلسلے میں ہے وہاں پہ. جی جج صاحب مجھے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, میرا میاں مجھے پھل نہیں کھلا سکتا, مجھے خلا چاہیے. ججوں نے بھی قرآن کی آیتیں رٹا لگا کے یاد کی ہوئی ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ, اگر حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو تنسیخ نکاح جائز ہے. تو حدود اللہ نہیں, پھل کے پیسے نہیں ہیں, حدود اللہ پہ قائم کہاں رہ سکتے ہیں, اس سے آپس میں کیا ہوگی, چپکلس ہوگی. میاں بیوی کا رشتہ ہماری عدالتوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بھی زیادہ کمزور بنا دیا ہے. یہ تبھی میں چیخ کے تھک گیا ہوں, یہ خلا ولا نہیں ہوتا عدالتوں میں جو چل رہا ہے, یہ حرام خوری ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں پہ جج کو کوئی حق نہیں ہے. عورت آئے گی اپنی مرضی سے, جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر 3 ٹائم ڈیورس زبان سے پھوٹے گا تو طلاق ہوگی, ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں ویلڈ ریزن ہو, ویلڈ ریزن, اور عورت گواہوں سے ثابت کرے کورٹ میں ویلڈ ریزن, پھر ہم اس کو تنسیخ نکاح مانتے ہیں. کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو تو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ویلڈ ریزن کیا ہے, نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, یا نکاح کر کے باہر ملک بھاگ گیا ہے, نہ رخصتی کر رہا ہے نہ لے کے جا رہا ہے, جیسے ہوتے ہیں بعض لوگ لٹکا دیتے ہیں. یہ ویلڈ ریزن ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی عورت اٹھ کے چلی جائے کورٹ میں مجھے میاں پسند نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا. اس پہ تو میں ججوں سے بحث کر چکا ہوں. خدا کے لیے تم لوگ پہلے ہی تمہارے اعمال پتہ نہیں اتنے اچھے ہیں نہیں ہیں, کیوں اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہو یار. وکیلوں کو میں سمجھاتا رہتا ہوں, کیونکہ تم نے اگر اس کو خلا دلایا, وہ جہاں شادی کرے گی وہ زنا ہوگا. کسی کی بیوی سے اسلام میں نکاح جائز نہیں ہے, حرام کاری ہے, وہ زنا ہے. تو حضرت کی اہلیہ بھی توکل والی تھی, انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اللہ نے میرے میاں کو پیسے دیے. تو یہ بھی نہیں کہ چلو بیگم اب دونوں مل کے جاب کرتے ہیں. یہ بھی آج کل ایک لبرل لوگوں میں بڑی مصیبت آ گئی. اکیلے میں گزارا نہیں ہوتا, اکیلے میں گزارا نہیں ہوتا. دونوں کو بھائی دیکھیں مہنگائی ہے, دونوں مل کے ایکچولی جب اسٹرگل کریں گے, انگلش میں ٹھش پش بھی لگا رہے ہوتے ہیں یہ ساتھ میں نا, ایکچولی دونوں مل کے جب اسٹرگل کریں گے تو پھر سوسائٹی میں ہم اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں. میرے دوستوں کو میرے حالات بتائیں, لوگ کہتے ہیں مولوی بڑا کما رہا ہے نا پیسے, اس لیے ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, گھر والوں کو جاب مت کراؤ. بھائی میرے حالات میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ میں نے کن حالات میں بھی اپنے گھر والوں کو جاب نہیں کرنے دی. 3 بیگمات میں نے رکھی ہیں اتنی تھوڑی تنخواہ میں کہ آپ کو بتاؤں آپ بے ہوش ہو جاؤ یہاں پہ, اتنی تھوڑی تنخواہ میں. اور بچے بھی اس وقت میرے 10 یا 11 تو تھے. گھر والوں نے کہا ہمیں پڑھانے کے لیے جاب کر رہے تھے, میں نے کہا نو, بیوی گھر کی 4 دیواری میں بس. میں پینڈو ہوں, دیسی ہوں, جو مرضی بول لو, ہمیں یہ لبرل پنے پر لعنت بھیجتا ہوں 100 دفعہ. یہ ماڈرنزم جو آپ لوگ جس کو فالو کر رہے ہو 100 بار لعنت بھیجتا ہوں. ہم اپنی پرم بچوں کو میں نے وصیت کی ہے, بہو آئے گی گھریلو, جاب والی نہیں آئے گی. بھوک سے مر جانا, جاب نہیں کرنے دوں گا میں. تو ہم تو دیسی ہیں بھائی, پینڈو سمجھو آپ ہمیں.
میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ بات. نہیں, ہماری پرمپرا ہی نہیں ہے کہ عورتیں جاب کریں. میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا کہ عورت کا جاب کرنا حرام ہے, یہ میں فتویٰ تو دے ہی نہیں رہا. جائز ہے, پردے میں جاتی ہے, جائز ہے. ہماری پرمپرا کیا ہے, عورت گھر کی چار دیواری میں. بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے بھی بتایا ہے, جاب کی نا, اگر جہاں بھی بیٹیاں دی ہیں نا ان کو بولا یہ جاب نہیں کرے گی, کہ نسلیں بھی, اور جو نسلوں میں بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ بھی جاب نہیں کریں گی. عورت گھر کی چار دیواری کی زینت ہے. ہم انگریز نہیں ہے بھائی, انہوں نے عورت کو گھر سے نکال کے جو حشر ہوا ہے نا, اینڈنگ یہی ہے, سمجھ رہے ہو؟ جو انہوں نے گھروں سے نکالا ہے نا عورتوں کو, انگریزوں نے نکالا نا, اس کا انجام دیکھو. سوسائٹی فوراً تب خراب نہیں ہو جاتی, خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اینڈنگ وہی ہے جو وہاں ہے. کرنا فی بیوتکن, قرآن کہہ رہا ہے عورتیں گھر میں قرار پکڑیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے, تو چھوڑ دو قرآن کو پھر. تو ہم نے تو بھائی بہت تھوڑی آمدن میں بھی گھر والوں نے بولا ہم بھی کرنا, فاقہ ہوگا تو میں بھی شریک ہوں گا فاقے میں. کیا خیال ہے بھائی؟ سوکھی روٹی ہوگی, قہوے میں ڈبو کے کھائیں گے, میں بھی کھاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا میں آپ لوگ کو سوکھی روٹی کھلاؤں, باہر جا کے پراٹھے پھوڑ رہا ہوں. اسی میں رہنا ہے تو رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں بات. ہمارا اسٹائل یہی ہے, جس نے رہنا ہے اسی میں رہے, نہیں تو پتلی گلی سے بولو نکلے. اور بچے بھی بھائی, اب اس فیس میں تو بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, کوئی بات نہیں پڑھائیں گے. ہم نے اس دنیا کو اپنے لیے عذاب بنایا نہیں ہے. پڑھائی کے پیسے ہوں گے پڑھا دیں گے, نہیں پیسے ہوئے جتنا علم مجھے آتا ہے وہ میں پارسل کر دوں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جتنا مجھے آتا ہے وہ میں پڑھا دوں گا, بس چلے سوسائٹی میں. تو یہ ہم تو پینڈو ہیں, اللہ کا شکر ہے بھائی, اسی لیے خوش ہیں. اور آپ لوگوں نے جو اپنے لیے عذاب کھڑا کیا ہے نا, بچوں کی, بیٹوں کو بھی میں نے بولا ہے شادی کیسے کروں گا کی ہے نا ابھی, تو وہ میں نے ٹھڈے والا بیان میرا چلا ہے, بچے کو لے کے جاؤ, ٹھڈا مارو, نکاح پڑھاؤ, بس ہو گئی. شکر ہے وہ ہمارے ابھی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, تو اس کی جو ہونے والی بیگم ہے وہ لوگ کافی بارات کر رہے تھے. میں نے بہت سمجھایا, نہیں مانے. تو میرا جب کلپ گیا ہے تو انہوں نے بارات کا ارادہ کینسل کر دیا. ان کو لوگوں نے غیرت کے تانے دلائے کہ کیا کر رہے ہو تم, تو وہ سادگی سے آمادہ ہو گئے. تو آج ہی نکاح ہے اس کا. مجھے ابھی یاد آیا کہ میرے بچے کا بھی نکاح ہے. بار بار مجھے گھر والے یاد دلا رہے تھے, بھول نہیں جانا, خدا کی قسم, آپ مذاق سمجھ رہے ہو, بھول نہیں جانا. ابھی خدا کی قسم مجھے ابھی یاد آیا ہے, میں بھولا ہوا تھا کہ ابھی ہے. تو وہ بس بیان کو جلدی سے ختم کر رہا ہوں میں. تو میرے بھائی یہ پینڈو رہو زیادہ اچھا ہے, دیسی رہو, یہ کیا ہے, یہ زیادہ اچھا. عورت گھر کی چار دیواری میں اچھی ہے. مرد کی کمائی میں اللہ نے برکت رکھی, تبھی تو کھا رہے ہیں نا. اگر اس وقت میں کہتا نہیں ایکچولی نہیں, گزارا نہیں ہوتا, ایکچولی تو کیا ہوتا ہے یار؟ وہی ہوتا ہے جو جس عذاب میں لوگ پڑے ہوئے ہیں بیچارے, کماؤ پوت بنے ہوئے ہیں, بس پیسہ 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 بس. عورت گھر کی چار دیواری میں اچھی ہے, وہ آپ کا انتظار کرے, میاں گھر سے شارٹ ہے, اگر وہ بھی باہر ہوگی تو وہ کہے گی اچھا ہے شارٹ ہے, تاکہ میں بھی کیا ہو جاؤں, شارٹ. گھر تھوڑی پھر وہ ہوٹل ہے جہاں رات کو دونوں کی ایک سلسلے میں ملاقات ہوتی ہے. بیگم بھی صبح نکل گئی, آپ بھی صبح آفس کے لیے نکل گئے, شام کو دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے, تو اس کے لیے گھر کی کیا ضرورت ہے, ہوٹل لے لو کوئی رینٹ پہ. سمجھ رہے ہو؟ اور بچے بھی اب تو گھر سے باہر پل رہے ہوتے ہیں, زیادہ ماڈرن بنو گے تو بچے بھی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں, وہ بھی گھر سے باہر پل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو آپ کی مینٹیلٹی سے تھوڑی اوپر کی باتیں ہوں گی. تو ہمارے حضرت نے کہا کہ ہمارے پاس جو اللہ نے وسائل, اگر سیب انار ضروری ہوتا تو اللہ مجھے پیسے دیتا, اللہ نے پیسے نہیں دیے, اس کا مطلب بالکل بھی ضروری بولو نہیں ہے. ماشاء اللہ حضرت بھی 78 سال کی عمر میں دنیا سے گئے, اور حضرت کی جو اہلیہ تھیں وہ تو 95 سے زیادہ ان کی ایج تھی. اللہ نے چلا دیا کہ نہیں چلا دیا؟ تو میرے بھائی تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو انڈے بھی کھاؤ, پراٹھے بھی کھاؤ, مکھن بھی کھاؤ, دیسی بھی کھاؤ. نہیں ہے تو جو مل رہا ہے وہ کھا جاؤ, اللہ ساری کمیاں انشاءاللہ پوری کر دے گا.